حضرت محبوب الہی نے وہ پیالہ کھانا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا پیالہ بچے کی طرف آگے بڑھا دیا ماں نے. سفید پیالہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی سفید, وہ آگے بڑھا دیا. اور اس کے بعد جب اس کو کھایا تو ایک بار کھایا ماں کی آنکھیں کھل گئی, دوسری بار کھایا تڑپ گئی, تیسری بار کھایا دل بے چین ہو گیا, ہاتھ پکڑ لیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آپ کی والدہ بچپن میں دہی اور چونا کیوں کھلاتی تھی؟ آپ کی دستار بندی میں تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو کون نہیں جانتا ہے؟ دنیا کا بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے. بالخصوص جو لوگ اجمیر جاتے ہیں انہیں تو یہ نام ضرور پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اجمیر جانے سے پہلے ایک بار دہلی کی سرزمین میں جا کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی دربار میں حاضری ضرور دینی چاہیے. جب تک وہاں حاضری نہیں دی جاتی ہے اجمیر ان کا جانا بیکار ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بچپن میں آپ کی والدہ نے دہی اور چونا کیوں کھلایا تھا. بہت ہی اہم ویڈیو ہے, چلے دیکھتے ہیں. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ دہلی میں ان کا مزار مقدس ہے, بدایوں شریف کے رہنے والے تھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. جب چھوٹے تھے تو ماں نے کہا جاؤ مجاہدات کرو, ریاضتیں کرو. حضرت محبوب الہی ریاضت کرنے چلے گئے, عبادت کرنے کے لیے چلے گئے. تھوڑے دن کے بعد ماں نے کہا لاؤ بچے کا جائزہ لیا جائے اور اس کا جو تشخیص کی جائے یہ کہاں تک پہنچا ہے. حضرت محبوب الہی کو اپنے پاس بلایا, چھوٹے تھے کم سن تھے. پاس بلانے کے بعد اپنے زانوں پہ اپنے بیٹے کا سر رکھ لیا اور سر رکھنے کے بعد بالوں میں انگلیاں پھرانے لگی. بالوں میں انگلی پھرانے کے بعد چند بال چٹکی میں پکڑے اور اس طرح سے کھینچ لیے جیسے ماں اپنے بچے کے بالوں سے جوئیں کھینچتی ہے. اس طرح سے چند بال چٹکی میں پکڑے اور کھینچ لیے. محبوب الہی کہنے لگا آہ میرا تو دم نکل گیا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرا دم نکل گیا. جیسے کہا مجھے تکلیف ہو رہی, ماں نے دھکا مارا, کہا جاؤ ریاضتیں کرو, ابھی تم کمال کو نہیں پہنچے ہو. ابھی کمال کو نہیں پہنچے. تھوڑے دنوں پھر عبادت و ریاضت کرنے کے بعد ماں نے کہا لاؤ پھر اس کا جائزہ لیا جائے کہ محبوب الہی کہاں تک پہنچے, نظام الدین ہمارے کہاں تک پہنچے. کہنے لگے بیٹے ہم نے آج دسترخوان لگایا ہے, بڑے نفیس کھانے آج میں نے بنائے ہیں. میرے بچے بہت دن ہو گئے مرغن غذائیں تو نے نہیں کھائی ہیں, اچھے اچھے کھانے تو نے نہیں کھائے, چھوڑ دیے سارے کھانے, آج میں نے سب کھانے بنائے ہیں اور یہ دسترخوان سجا ہوا ہے. آ میرے پیارے بیٹھ جا میرے سامنے اور کھانا کھانا شروع کر دے. 2 پیالوں میں دہی لا کے رکھ دیا گیا. حضرات جیسے ہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی دسترخوان پر آ کر بیٹھے, ماں نے کہا آؤ کھانا کھانا شروع کرو. محبوب الہی نے لقمے اٹھانا شروع کیے. ماں نے ایک پیالہ آگے بڑھا دیا. جیسے ہی پیالہ آگے بڑھایا حضرات, جیسے ہی پیالہ آگے بڑھایا سمجھے تو حضرت محبوب الہی نے وہ پیالہ کھانا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا پیالہ بچے کی طرف آگے بڑھا دیا ماں نے. سفید پیالہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی سفید, وہ آگے بڑھا دیا. اور اس کے بعد جب اس کو کھایا تو ایک بار کھایا ماں کی آنکھیں کھل گئی, دوسری بار کھایا تڑپ گئی, تیسری بار کھایا دل بے چین ہو گیا, ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے میرے بچے بس کر امی کیا بات ہے, مجھے کھانے نہیں دیں گی, دہی ہے بہت مزے کا ہے. کہا نہیں میرے بچے, پہلی مرتبہ جو تو نے کھایا تھا وہ دہی تھا, اب یہ چونا ہے. جب چونے اور دہی میں فرق ختم ہو جاتا ہے تب بندہ ولایت کے پہلے زینے پہ قدم رکھ دیتا. اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دستار بندی میں تاخیر کیوں ہوئی تھی. حضرت محبوب الہی کی والدہ سیدہ زلیخا خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم خاتون تھی, ولیہ تھی. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے میں میری تربیت میری ماں نے بڑی عظیم شان سے کی, بلکہ جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا, آج بھی بدایوں شریف میں آپ کے والد بزرگوار کا مزار مبارک موجود ہے, تو فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب وصال ہو گیا تو پھر کچھ اچھے حالات گھر کے نہیں رہ گئے. ماں نے چرخہ کاٹ کر میری پرورش کی. کئی دن تک فاقے سے رہتے ہم لوگ, ماں اور بیٹے کئی دن تک فاقے سے رہتے.
لیکن جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، بلکہ جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا کہ اب کھانا نہیں ملے گا، اور کئی دن تک کے جب فاقہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جملے کی لذت تھی، ماں کے جملے کی لذت کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا رہتا تو میں ماں سے سوال کرتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ ایک ماں کا انداز تربیت دیکھیں۔ اور بلکہ اللہ اکبر، یہ بات میں نے کبھی عرض کی تھی لیکن آج بالخصوص خواتین سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب قدوری مکمل ہوئی اور بدایوں شہر کے لیول پر جب میری تعلیم کی تکمیل ہوئی تو اس وقت میرے استاد نے فرمایا کہ بیٹے علماء کے اور موجودہ دور کے قانون کے مطابق ہم تمہاری دستار بندی کریں گے، تمہاری دستار ہوگی، تو تم اپنی امی سے کہنا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کریں کہ دستار بندی کی جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ دستار میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ امامہ باندھا جاتا ہے، امامے کا انتظام کریں، اور جو علماء اور مشائخ امامہ باندھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت حضرت محبوب الہی گھر گئے اور ماں سے کہا امی میری دستار ہے، اور استاد نے کہا کہ علماء اور مشائخ کے لیے دعوت کا انتظام کرنا ہے اور دستار بندی کے لیے یعنی امامے کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کچھ دن کی مہلت اپنے استاد سے لے لو، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دستار بازار سے خرید کر کے لائیں، اس لیے تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں دن کو میری ماں چرکا کاٹتی تھی اور رات کو میری امی میرے لیے دستار تیار کرتی تھی۔ اس طرح میری دستار بندی ہوئی اور چرکا کاٹ کے کچھ پیسے تیار، کچھ پیسے جمع ہوئے اور مزید پیسوں کی ضرورت تھی، تو میرے استاد نے اس میں پیسے بڑھا کر کے اپنی طرف سے ملا کر کے جو ہے وہ انتظام کیا، اور جب دستار مجھے باندھی گئی تو میں نے اپنے اساتذہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جب میں نے سر رکھ دیا تو وہاں پر بہت سے اولیاء تھے، انہوں نے فرمایا کہ جھکنے والے کو خدا بلند کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ جھکنے والا بچہ کل کا سلطان المشائخ ہوگا۔ ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دستار بندی میں تاخیر کیوں ہو گئی تھی۔ اب میں آپ کو جو آگے دکھانے والا ہوں کہ آپ کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے، ویڈیو بہت ہی اہم ہے، چلیے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ پیارے دوستو، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو گئے۔ کیسا ہوئے؟ نظام الدین اولیاء دلی میں آئے، بدایون کے تھے، دلی میں آئے، دلی میں رہنے لگے تو نظام الدین اولیاء کو بابا فرید گنج شکر کا جھوٹا نصیب ہوا، تو محبوب الہی کیسے بنے؟ بابا فرید کے دربار میں جھاڑو دیے، بابا فرید کے باورچی خانے میں خدمت کرے، بابا فرید کی جوتیاں اٹھائے، بابا فرید کے لوٹے پکڑے، بابا فرید کے لیے مسلح بچھائے، بابا فرید کے خادموں کی خدمت کرے۔ بابا فرید نے نگاہ کرم کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، تو اب تک جو نظام الدین تھا محبوب کی دعا لگی تو محبوب الہی ہو گیا ہے۔ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا، ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی، تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، ایک آدھ دن کا سفر کیا، راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی، تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔
کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے، محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں، تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں، راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا، وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا، کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا۔ ناظرین کرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ وہ پیغام یہ، آج کی تاریخ میں مائیں روتی ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتی۔ کہ میں ان ماؤں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے اولاد کی تربیت کس طرح سے کی ہے؟ جب تمہارا بچہ تمہاری کوکھ میں پل رہا تھا، تمہاری عادت کیسی تھی، تمہاری فطرت کیسی تھی، تمہاری چال چلن کیسی تھی؟ میں ان ماؤں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کو دودھ تم نے کس طرح سے پلایا؟ کبھی سر میں دوپٹہ بھی آیا کہ ہم سر میں دوپٹہ رکھ کر کے بچے کو دودھ پلائیں، باوضو ہو کر کے دودھ پلائیں؟ کبھی تم نے یہ سوچا کہ بچے کے پیٹ کے اندر ایک حرام کا نوالا نہیں جانی چاہیے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آج کی تاریخ میں تم بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دینا، لیپ ٹاپ دینا، انگلش کتاب دینا فخر محسوس کرتی ہو۔ کیا کبھی تم نے یہ احساس کیا کہ سب سے پہلے بچے کو ہم خدا کا نام سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، نبی کا نام سکھائیں؟ بچپن میں میرا بیٹا جب بولنا سیکھے تو ہم اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کے سنائیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھ کر کے سنائیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا۔ جب سوچا نہیں، تربیت اچھی کی نہیں، تو جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، بے ادب ہو جاتی ہے، تو رونا کس لیے؟ کاہے روتی ہو؟ اس لیے کہ یہ سارا قصور تو تمہارا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ بچے تمہاری پرورش کی وجہ سے نالائق ہو گئے اور کل قیامت کے دن اگر یہ جہنم جانے لگے تو یاد رکھنا یہ اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں بھی لے کر کے جائیں گے، اس لیے کہ قصوروار تم بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، لوگوں تک شیئر کیجئے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔